السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل مشتاق کھچی خان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں اسلامی ویڈیو کی طرف۔ بہت سی باتیں مجھے گزارش کرنی ہیں، آپ ذرا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ میں نعرہ لگانے کو منع نہیں کر رہا ہوں۔ کسی عزیز نے سمجھا کہ میں نعرہ لگانے کو منع کر رہا ہوں، انہوں نے ایک خط لکھ کر مجھ سے معذرت کی۔ ایسا کچھ نہیں، ہم آپ کے جذبے کی قدردانی کرتے ہیں، ہم قدردانی کرتے ہیں، لیکن مطالب ہیں، اسے کہہ لینے دیجئے۔ اور اس کے بعد یا علی کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ یا حیدر کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ اٹھتے بیٹھتے کہیے، سوتے جاگتے کہیے، کہتے رہیے۔ یہاں سے علی کا نام یاد کر کے جائیے اور پھر ہر سانس کے ساتھ یا علی کہیے۔ جتنی بار یا علی کہیے گا خدا سے نزدیک ہوتے چلے جائیے۔ سنیے، جناب امیر المومنین نے سلونی بھی کہا ہے، ایک بار نہیں۔ اس فقیر کے استاد مرحوم حضرت علامہ آیت اللہ عارف باللہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی، جو اپنے وقت میں علم عرفان کے قطب تھے، کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ مشہد مقدس میں آخری عمر میں انہوں نے قیام فرمایا، اور جو خلیفہ اور جانشین تھے کس کے؟ علامہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے۔ انہوں نے اس فقیر کو یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے، اس کے بعد ظاہر ہے طالب علموں کا کام کیا ہوتا ہے، استاد ایک کیپشن دے دیتا ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کہا جاؤ ڈھونڈو۔ اور میں نے بہرحال جستجو کی، کہا ایک مرتبہ نہیں حضرت علی نے سلونی کہا ہے، اور ایک موقع پہ نہیں کہا ہے، 7 مرتبہ مدینے میں کہا سلونی بعد پیغمبر، اور 7 مرتبہ کوفے میں اور دوسرے مقامات پہ کہا سلونی۔ لیکن جتنی بار سلونی کہا بعد پیغمبر، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ 14 مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ساری روایتیں مسند ہیں سندوں کے ساتھ، سلونی سلونی کہا۔ اور یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ دوں۔ لوگ کہتے ہیں سلونی کا دعویٰ کیا، میں کہتا ہوں سلونی کی دعوت کی۔ کیا سلونی دعوت تھی؟ اور ہر مرتبہ آپ سے سوالات ہوئے اور آپ نے جوابات دیے، وہ جوابات بھی موجود ہیں، کتابوں میں منتشر موجود ہیں، لیکن موجود ہیں، صرف اس وقت تو حوالے دے رہا ہوں۔ جو شان رسول کی تھی علم میں اور ہدایت میں، منصب الگ ہے۔ سرکار رسالت میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، کوئی رسول نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ کوئی حضرت علی کو پروفٹ نہ کہے، کوئی امام حسین کو پروفٹ نہ کہے، یہ وصی رسول تھے، رسول نہیں تھے۔ یہ جانشین نبی تھے، نبی نہیں تھے۔ امام حسین جان و دل پیغمبر تھے، اور صبت پیغمبر تھے، صبت نبی تھے، نواسے تھے، فرزند تھے، خود نبی نہیں تھے۔ نبی نہ کہیے گا، رسول نہ کہیے گا، مگر ہدایت اور علم کا جو ملکہ ہے وہ برابر سے چلتا رہا۔ اس لیے کہ حضور نے تو تنہا جو کچھ سکھایا ہوگا سکھایا ہی ہوگا۔ ابھی روایت سنا چکا ہوں کہ منبر پر سب کو بتایا، سب نے نہیں یاد رکھا، وہ ان کی کمزوری، علی نے یاد رکھا، یہ علی کی فضیلت۔ اور پھر علی کو اس کے علاوہ کس کس طرح سے علم عطا کیا، وہی روایتوں میں سے جو سلونی کی روایتوں میں ہیں۔ ایک مقام پر حضرت علی نے خود فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ۔ حضرت علی کا جملہ، یہ لعاب رسول ہے جو میرے دہن میں ہے اور میرے وجود میں ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد کا دودھ بعد میں پیا تھا، رسول اللہ نے اپنی زبان پہلے چسائی تھی، علی کو اپنی زبان پہلے چسائی تھی۔ اور اب گنیے تاریخ میں کس کس کو زبان چسائی ہے؟ علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، تاریخیں گواہ ہیں، محدثوں کی حدیثیں ہیں بے پناہ۔ اکثر حسین کی زبان لے کر خود چوستے تھے اور اپنی زبان حسین کو چوساتے تھے۔
روایات سلونی میں یہ فقرہ بھی آتا ہے کہ زقنی رسول اللہ زقا، رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح چگایا ہے، لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ توجہ ہے، تشریحات کے وقت نہیں، حوالے دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کا مرتبہ علم، احاطہ علم سمجھ میں آیا؟ ما کان و ما یکون کا علم منبر پہ بیان کیا۔ فضا میں پرندے اڑتے تھے، ہر پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے تھے۔ اس کے بعد منبر پہ سلونی کہا، سلونی جب کہا تو یہ راز بھی کھل گیا کہ لوگوں کے انساب سے بھی واقف ہیں، لوگوں کے انساب سے واقف ہیں۔ حضور واقف ہیں کون کس کا بیٹا ہے۔ اس رسول نے جسے زبان چسائی تھی اس کی شان یہ تھی کہ میدان جنگ میں جب تلوار چلاتے تھے تو یہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے، کس کی نسل میں منافق اور کافر پیدا ہونے والا ہے۔ جب ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو، دیوانے ہو گئے ہیں، غلو کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کیا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں؟ مگر کیا صحیح بخاری میں روایت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ سے لوگوں نے اپنے نسب کی تصدیق کی اور رسول اللہ نے بیان کیا؟ تو کیا رسول اللہ نے یہ علم حضرت علی کو نہیں دیا تھا؟ رسول اللہ نے حضرت علی کو علم دیا، اور وہ علم صرف منبر پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، علی تو جہاں ہوتے تھے وہاں علم ظاہر ہوتا تھا۔ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جو آپ کی تعریف کی ہے اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت فی نواحی من نواحی۔ ارے علم تو ان کے جسد کے گویا ہر ذرے سے پھوٹتا تھا، چشمہ جاری ہوتا تھا علم کا۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے، علی کی زبان جب گویا ہوتی تھی تب بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کی آنکھوں سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کے انداز سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کی رفتار سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا، علی کا سایہ کہیں پڑ جائے تو وہاں بھی علم کی چھوٹ پڑ جاتی تھی۔ کیسے بد نصیب تھے وہ جن پہ علی کا سایہ بھی نہ پڑ سکا۔ جناب امیر المومنین کہ علم کا اندازہ اس سے دیکھیے کہ وہ در ہیں کس شہر کے، جو یہاں تک آیا علم وہی حسن تک گیا، وہی حسین تک گیا۔ اب بس مختصر سی باتیں عرض کر دوں کچھ۔